وإن كنتم في ريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. تین آیتیں یہ موضوع تو اس کا ہے صداقت قرآن اور اسی کے حوالے سے صداقت رسالت اور صداقت رسول اور ما قبل کے ساتھ ملا کر مطلب اس کا ہے کہ یہ مطالبہ تو ہم تب مانتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جبکہ جس کتاب میں یہ مطالبہ ہے اس کو اللہ کا کلام سمجھو۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے نہیں، یہ تو آپ اپنی طرف سے تصنیف کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر سنا دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ اگر تمہیں شبہ ہے اس کے اللہ کا کلام ہونے میں تو شبہ کا ازالہ وہ اس طرح کر لو، شبہ کو ختم کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اور عام اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے یعنی منکرین قرآن کو مقابلے کا چیلنج، ان کو چیلنج دیا۔ کبھی کہتے تھے خود یہ شاعر ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ کسی کوئی اس کا معاون ہے، اور نام بھی لیتے تھے۔ وہ پہلے کتابوں کے مضامین اس کو سناتا ہے یا اپنی زبان عربی میں ہمیں سنا دیتا ہے۔ کبھی کہتے تھے کوئی یہ کاہن ہے، جنات اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ بنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ مختلف زبانیں، مختلف باتیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ زبان پر باتیں تھیں، دل میں ان کو ان باتوں کا یقین نہیں تھا۔ اکٹھے ہوتے تھے تو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے بتاؤ، تو جو کہتا تھا یہ شعر ہیں، تو وہ کہتے تھے نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ اشعار ہے، کاہن بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخر کہتے تھے جی ان ہاشمیوں کے پاس بڑے بڑے اعزازات ہیں، اگر ان میں سے ایک شخص کو نبی مانیں گے تو ہم فارغ رہ جائیں گے، تو اس کو بس مجنون کہو، کوئی مجنون کہتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے شروع میں پوچھا تھا ان سے صفا پر جمع کر کے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اسے کبھی جھوٹ سنا نہیں۔ تو اب ایسی باتیں کرتے تھے تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے اور اس بات کا علاج کرنے کے لیے کبھی فرمایا قرآن جیسی کتاب پیش کرو،
کبھی فرمایا 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر لے آؤ سورہ ہود میں، کبھی کہا یعنی ایک صورت لے آؤ جیسے یہاں بھی ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے، قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسا کلام لے آؤ۔ تو آخر میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن کا ایک فقرہ، ایک بات ایسی جو ہے بنا کر پیش کر دو۔ تو جب سے قرآن نازل ہوا آج تک منکر زیادہ رہے اور ماننے والے تھوڑے رہے، تو دشمن زیادہ اور دوست کم، اور کتنے بڑے بڑے لائق لوگ، یعنی بعض ایسے شاعر تھے کہ اپنے اشعار کو کعبے کے ساتھ لٹکا کر نیچے لکھ دیتے تھے، جو ایسا کلام بنائے گا اس کو اتنے غلام، اتنے گھوڑے، اتنی دولت دوں گا، بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے مقرر فصیح۔ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزہ اس دور کے لحاظ سے دیا گیا لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے۔ سحر کا دور تھا مصر میں، جادوگروں کی بڑی عزت تھی اور بڑا یہ فن عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کو شکست دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا ڈنکا بجتا تھا کہ ہر بیماری قابل علاج ہے، کوئی مریض بتاؤ ہم علاج کر کے بتاتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا علاج نہیں تھا ان کے پاس: مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ والوں کو ٹھیک کرنا، پیدائشی اندھوں کو نظریں دے دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایسے معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر کیے کہ وہ طبیب اور معالج وہ شکست کھا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے علاقے میں عربوں میں فصاحت بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور بڑے بڑے مقررین، خطباء، فصحاء، بلاغاء تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ذریعے ان فصحاء بلاغاء کو لاجواب کیا گیا اور ان کو خاموش کرایا گیا۔ تو جیسے میں نے کہا اس وقت سے لے کر آج تک منکر زیادہ ہیں، لیکن بڑے بڑے زور لگائے، کسی نے کہا میں نے یہ صورت بنا دی، کسی نے کہا یہ آیت بنا دی، خود اس کے دوستوں نے کہا یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب کی طرف چند باتیں منسوب ہیں اور لوگوں کی طرف، اس نے کہا میں سورہ فیل کا مقابلہ کرتا ہوں، تو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطوم ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، یہ اس نے صورت بنائی۔ تو اپنے مریدوں نے کہا یہ تو ایک ہاتھی کا ہی ذکر ہے، اس صورت میں ایک ہاتھی کا ہی ذکر نہیں ہے، اور سارا جو ہے ہاتھی کا حدود اربع بیان کر دیا کہ سونڈ کیسی اور ناک دم کیسی اور ہیں۔ تو کسی نے کہا کبھی کہا کہ میں نے الکوثر کا جواب لکھا، کیا جواب ہے؟ انا اعطیناک الزماجر فصل لربک وہاجر ان مبغضک رجل فاجر۔ تو اپنے لوگوں نے کہا یہ نہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو اعجاز ہے، اعجاز کا معنی ہوتا ہے دوسرے مقابل کو عاجز کرنا، ایسی بات، ایسا کام کرنا کہ مقابل جو ہے اس کی مثال نہ پیش کر سکے۔ قرآن کا اعجاز، اس کی وجوہات 10-12 بیان کی ہیں لوگوں نے کہ یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ۔ الفاظ ایسے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی یعنی فصاحت سے گرا ہوا لفظ نہیں، اور جملے ایسے ہیں، معانی کو ایسے تعبیر کیا گیا کہ ایسی جو ہے جواب کوئی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ماضی کے جو واقعات بیان کیے کوئی جھٹلا نہیں سکا کہ یہ واقعہ غلط ہے، اور آنے والے مستقبل کی جو پیشن گوئیاں فرمائی وہ حرف بحرف صادق ہوئی۔ سب کی مثالیں ہیں، مثالیں بیان کی جائیں۔ گزشتہ کے واقعات تو قرآن میں ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور آئندہ والی بھی کہ جب رومیوں نے یعنی رومی شکست کھا گئے ایرانیوں مجوسیوں سے،
تو قرآن میں کہا کہ یہ شکست کھا گئے ہیں، ہم قریب غالب ہوں گے اور چند سالوں میں ہوں گے۔ تو یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، سارے علاقے مجوسیوں نے چھین لیے تھے، چھوٹے سے علاقے میں روم کا بادشاہ محصور ہو گیا تھا۔ لیکن ان آیتوں کے اترنے کے بعد سورہ روم صورت ہے پوری، اس کی شروع میں یہ بات ہے۔ تو بدر کے موقع پر وہاں کہا تھا جب رومیوں کو فتح ہوگی، مسلمانوں کو بھی اللہ کی نصرت کے ساتھ خوشی حاصل ہوگی۔ جب بدر میں صحابہ کو خوشی فتح کی حاصل ہوئی، اسی موقع پر سارے علاقے واپس لے چکا تھا روم، اور جو مجوسی تھے، ایرانی تھے، شکست کھا گئے تھے۔ اور بہت سی باتیں قرآن کریم میں جو ہے آئندہ کی بیان کی گئی۔ تو ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکے میں رہنے کا امکان نہیں تھا، قتل کرنے کا منصوبہ یعنی فیصلہ ہو گیا تھا۔ ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، رستے میں یعنی جب مکے کا رستہ ایک جانے والا دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، مکہ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ مکے میں آپ کو واپس لائے گا۔ تو اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ اس پر کوئی یقین کرتا کہ مکے میں حضور واپس پھر آ سکتے ہیں، لیکن 8 سال کے بعد 10,000 لوگوں کو لے کر مکہ فتح کیا، اور قرآن کی آیت کیا ہوگی، سچی ہو۔ ایسی کئی پیشن گوئیاں قرآن کی۔ تو مختلف یہ وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو روک دیتا ہے، وہ قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو ایسی چیزیں آج کل کمپیوٹر اور ان چیزوں کے ذریعے لوگ کہتے ہیں قرآن کا اعجاز، یعنی جو حقائق سائنسی اس وقت بیان فرمائے کہ جو یعنی اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ سائنس نے ان کی تصدیق کر دی۔ اور بہت سی وجوہات ہیں۔ تو یہ وہ یہاں پہلی دفعہ جو ہے ان 3 آیتوں میں پہلے تو فرمایا کہ قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت پیش کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ بقرہ 2.5 پارے والی صورت بناؤ، کوئی صورت سورہ کوثر 3 آیتوں والی ایسی کوئی بنا کر پیش کر دو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اکیلے تم سے نہیں ہوتا تو اپنے معبودوں، اپنے حمایتیوں، یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے خاص مکے والے کا مقابلہ کریں، پورا عرب و عجم دنیا ساری مل کر ایک صورت بنا دے، جو بھی حمایت جس سے توقع ہے اس کو بلا لو۔ تو یہ چیلنج دیا، اور ساتھ فرما دیا لن تفعلوا، کبھی بھی ایسا تم نہیں کر سکتے، یہ بھی پیشن گوئی ہے، فرمایا کبھی تم ایسا کر نہیں سکتے۔ تو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اور یعنی وہ ایک بات جو ہے میرے ذہن میں نئی اور تازہ ہوئی، بہت سی پیشن آئندہ کی، فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کہ ان کو خلافت زمین میں اللہ دے گا، اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا، اور ان کے آج کے خوف کو امن سے بدلے گا۔ یہ سورہ حج میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو وہ خلافت راشدہ میں یہ سب ایک ایک لفظ صادق آیا کہ یہ خلافتیں ملی، پھر امن آیا، اور پھر جو ہے کوئی کسی کا ڈر رہا، ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر کر دیا رخ ہوا کا۔ تو یہ سب یہ پیشن گوئی کی باتیں۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، یہ کہا نا تمہیں شک ہے، شروع میں کہا تھا لا ریب فیہ، پھر شک کی مستحق نہیں ہے یہ کتاب، یہ یقین کی لائق ہے، لیکن اگر تمہیں شک ہے
مما نزلنا علی عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، اس سے جو ہم نے اتارا اپنے پیارے بندے پر. اس سے جو ہم نے اتارا اپنے پیارے بندے پر. یہ عبدنا لفظ بھی بہت قابل توجہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے جو اعزازات اللہ نے عطا فرمائے، تو وہاں پر ان کو یاد دلاتے ہوئے آپ کی عبدیت کو واضح کیا کہ آپ ہمارے بندے ہیں، یعنی ہمارے شریک یا کوئی نور من نور اللہ نہیں، بلکہ کیا ہے، بندے ہیں ہمارے. یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ، جگہ جگہ، صرف یہاں ہی نہیں. یہ کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ ہے ہمارا بندہ ہے. تو اور بندہ کامل عبدنا ہے، صرف عبد نہیں. یہ بات اقبال نے بھی سمجھائی. عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، ما سراپا منتظر او منتظر. صرف عبد تو کافر بھی ہے، لیکن عبداللہ اللہ کا بندہ ہے. تو وہ بات ایک مشہور ہے، اللہ عالم، کہ کسی سے منکر نکیر نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں 100 دفعہ بھی کہوں میرا رب اللہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا جب رب مجھے اپنا بندہ نہ مانے، نہ تسلیم کرے. میرے رب سے پوچھو وہ مجھے کیا سمجھتا ہے. تو ایک ہے ہمارا کہنا ہم اللہ کے بندے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس لیے اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر سبحان اللہ. اچھا، تو قرآن کے نزول کے وقت بھی عبد فرمایا، عبد بندہ، غلام، عاجز. اور معراج کا مشہور واقعہ عجیب ہے، تو وہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، زمین والے سیر کے لیے. اور جب آسمانی سیر کا ذکر کیا سورہ نجم میں، تو پھر فرمایا اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہ عبد لفظ. تو دوست جو ہے نا، لفظ نور سن کر جو ہے وہ صوفی اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. ہاں جی، جب اور الفاظ کہتے ہیں نا امام صاحب آمین آمین، جب کہتے ہیں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، جب کہتا ہے نا تو صوفی اچھل پڑتے ہیں. ہاں جی، اور بھائی نور من نور اللہ قرآن میں کہاں ہے؟ عبد لفظ تو بار بار ہے، ہمارا بندہ ہے. جو اللہ کا ارشاد ہے اس پر مزہ نہیں آتا، اور جو اپنی کوئی بات ادھر ادھر کی ہو تو وہاں صوفیوں کا خون گرم ہو جاتا. اچھا، لفظ نور بڑا پسند ہے. ابھی نوریوں کا سردار تو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں، سارے نوری اور نوریوں کا سردار معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر عاجز ہو گیا، آگے جانے سے عاجز ہو گیا. جہاں بے بس ہوا وہاں پر سید البشر کی میں اصل معراج شروع ہوئی وہاں سے. علی عبدنا فأتوا بصورۃ من مثلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بخاری شریف کی حدیث یاد آئی، فرمایا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف مبالغے سے کی ہے، میری اسی تعریف نہ کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا تعارف لوگوں سے کراؤ تو کہو اللہ کا پیارا بندہ اور سچا رسول ہے. تو ہر قیدے میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن دعا میں اور تقریر میں جو ہے ہاتھ لہرا لہرا کر نور من، اچھا، عرش اور فرش آپ کے نور سے چمک گیا. تو ایک لفظ آپ کو میں ذہن میں آگے سنا دوں. یہ جو کہا جاتا ہے اور تقریباً سارے لوگ کہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ہر مسلک کے لوگ کہتے ہیں مقصود کائنات، سبب وجود کائنات، جن کے لیے ساری کائنات بنی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ اتنی بات مشہور ہے کہ سارے ہی لوگ بھی بولتے ہیں. یہ ساری
تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب یہ جو حدیث کی ماہر ہیں وہ لکھتے ہیں یہ گڑھی ہوئی موضوع حدیث ہے۔ تو موضوع حدیث کو اتنا بڑھا دیا، ہر آدمی کی زبان پر بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے مانے ہوئے محققین، مقصود کائنات، مقصد وجود کائنات، جن کے لیے ساری کائنات بنی، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے پسند کیا کہ مجھے پہچاننے والے کچھ مخلوق ہو، تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میری معرفت جو ہے وہ پھیلے۔ میں اکیلا تھا، مخفی خزانہ تھا، تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میرے عارفین پہچاننے والے وہ پیدا ہوں، موجود ہوں۔ تو کائنات اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی۔ الا لیعبدون کا ایک معنی کیا ہے الا لیعرفون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ یعرفون، مجھے پہچانے۔ تو یہ اس میں اقبال کو بھی بڑی ٹھوکر لگی، اور اس کی بات بھی بڑی مشہور ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ ٹیک لگا کے پڑھتے ہیں، دنیا سنتی ہیں۔ گر ارض و سما کی محفل لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ لولا کلمہ کا یہی سن، تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا۔ بس بیچارے کو بھی پتہ نہیں تھا اس چیز کو، بیچارہ بھی بغیر داڑھی کی مولوی تھا، باتیں اچھی بھی کی ہیں لیکن بڑی بڑی غلط باتیں بھی اس نے کی ہیں، تو تقدیر کے خلاف باتیں لکھی ہیں اس نے۔ کہتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہتا ہے۔ اب یہ جنتی دوستی ہونا فطری چیز نہیں ہے، یہ محنت سے، وہ کہتا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ خیر بہرحال کہتا ہے کہ یعنی کیا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی تو نوح علیہ السلام کی نظر سے کنعان کی تقدیر بدل جاتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ابو طالب کی تقدیر بدل جاتی۔ ابو لہب اور ابو طالب حقیقی چچا تھے، آپ کے 12-13 چچا تھے، لیکن اور مختلف ماؤں کے تھے، باپ ایک تھا، تو یہ حقیقی تھے، ابو طالب، ابو لہب، عبداللہ، یہ حقیقی بھائی ہیں۔ تو حقیقی چچے گئے جہنم میں، اور آپ کی نظر جو ہے وہ ان کی تقدیر نہیں بدلی نگاہ مرد مومن سے، تو یہ تو نبیوں کے سردار کی نگاہ سے نہیں، چچوں کی تقدیر بدلی۔ تو سچ بھی اس نے بڑے کہن، بڑی بڑی توحیدی باتیں، رسالت کی باتیں، بڑی اچھی اچھی باتیں، لیکن جھوٹ بھی بڑے بڑے بولے گے، ناراض نہیں۔ اچھا خیر، پتہ نہیں تھا، کسی مولوی صاحب سے کبھی پڑھا ہوا تھا نا، فرانس میں پڑھا تھا، انگلینڈ میں پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کالج کے چکر میں پڑے، صاحب کے دفتر میں ہارٹ اٹیک۔ ہمارے آبا و اجداد کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کارہائے نمایاں۔ اچھا
اور بات کر رہا تھا، ترجمہ ہو رہا تھا عبدنا، کہ عبدنا سے بات چلی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک سورت قرآن جیسی، کہو لے آؤ ایک سورت قرآن جیسی۔ یہاں مِن مثلی ہی اور سورہ یونس میں مثلی کی صورت ہے، وہاں من نہیں۔ اچھا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا۔ اللہ نے تو یہ کلام اتارا، اللہ کے سوا جو بھی بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی نہیں کر سکو گے، یہ پیشن گوئی، لن تفعلوا، کبھی نہیں کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ، اب دیکھو نا یہاں مانا وہ جو مشہور ہے وہ نہیں بنتا، بچو اس آگ سے، یہاں مانا بچو التی، وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کفار جو ہوں گے ایندھن ہوں گے، اور پتھروں سے مراد بتوں کے پتھر یا عام پتھر کوئلہ، وعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اگر مومن گنہگار جائے گا تو وقتی طور پر پاکی صفائی کے لیے جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مومن نے جہنم سے نکلنا ہی نکلنا، کیونکہ جہنم مومنوں کے لیے نہیں، وعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار۔ وہ بس یہ تو ہو گیا، یعنی کس کی بات؟ جو قرآن میں شک کرتے تھے ان کی بات۔ اب جو قرآن پر یقین کرتے ہیں ان کی بات۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ جو باغوں کا ذکر آتا ہے نا جنت کا، تو ہے تو ساری دنیا کے لیے دل کا شہر، علاقے کے لوگ باغوں کو پسند کرتے ہیں کہ دیکھو نیا گھر بنا، چھتوں پر درخت لگا دیے، درخت سبز ہر کسی کو پسند ہے، لیکن خاص طور پر جو جہاں قرآن نازل ہے، سارا ریگستان، پہاڑ خشک ہیں، تو وہاں تو باغ جو ہے بہت، یعنی بہت ہی ایک نادر چیز ہے۔ اور پھر اس باغ کے اندر وہاں پانی بھی کم ہے، تو پھر پانی نیچے ہو تاکہ وہ درختوں کے خشک ہونے کا خطرہ نہ ہو، بوڑھے ہوں گے تو نیچے سے اور پیدا ہو جائیں گے۔ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کی نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو دیا جائے گا اس جنت میں سے پھلوں سے رزق، اور کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی دنیا میں دیا، دنیا میں بھی ایسے پھل ہم نے دیکھے، ایسے ہی سیب، ایسے کیلے، ایسی چیزیں، تو رنگ دنیا کی چیزوں جیسا کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ ڈریں نہیں، نفرت نہ کریں۔ جو چیز آدمی نے استعمال نہ کی ہو اس کے استعمال کرنے سے ڈرتا ہے، کیا ذائقہ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا۔ یہ پپیتا جو ہے نا کافی مدت میں ایسے ڈرتا تھا، جو کٹا ہوا اندر بیج ہوتا تھا نا، تو مجھے کیڑوں جیسا لگتا تھا، تو میں جو ہے لوگ کیسے کھاتے ہیں اس کو، لیکن پھر جب چکھا تو پھر بڑا مزہ آیا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو چیز نہ کھائی ہو تو اس سے آدمی ڈرتا ہے، طبیعت متنفر ہو۔ تو دنیا کی نئے چیزوں جیسے رنگ ہوں گے تاکہ وہ ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو۔ لیکن ایک معنی یہ ہے، دوسرا یہ کہ ابھی جنت میں تھوڑی دیر پہلے جو ملا تھا یہ وہی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ملا تھا۔ اچھا، اور تیسرا معنی بڑا مزیدار ہے، یہ ثمرہ ہے ان اعمال کا جو ہمیں دنیا میں نصیب ہوئے، دنیا میں جو نیک اعمال نصیب ہوئے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، ان کا ثواب ہے۔
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے وہ ملتا جلتا رنگ حجم ملتا جلتا ہوگا، لیکن فرشتے کہیں گے چکھتے سے یہ ہرش ہے، تو یہ لاہوری حلوہ، یہ ڈیرے اسماعیل خان کا حلوہ، یہ ملتانی حلوہ، ہر ایک میں کوئی خصوصیت ہوتی ہوتا تو حلوہ ہی۔ اچھا، فرمایا کہ یہ تو ہو گیا جسمانی، یہ تو ہوگی جسمانی غذا یعنی پھل جنت کی۔ اب ایک آدمی کے پاس ایک آدمی باغ میں ہو، یعنی فارم ہاؤس میں ہو، بڑا مزیدار باغ ہو، بڑے خوبصورت بنگلے ہوں، لیکن اکیلا ہو، تو اکیلے جو ہے زندگی کا کوئی مزہ، کیونکہ انسان انس سے ہے، یعنی دوسروں سے مل کر رہنے سے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اکیلے ہو آدمی تو فرمایا اکیلے نہیں ہو، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ ذہنی غذا، ان کے لیے جنتوں میں جوڑے ہوں گے پاک کیے ہوئے، ان کے لیے جنت میں جوڑے ہوں گے پاک کیے ہوئے یعنی اللہ نے ان کو پاک بنایا ہوگا۔ تو جسمانی طور پر بھی جنت میں یہ گرد نہیں اڑے گی جو ملتان ہیں جی، 4 چیز است تحفہ ملتان، گرد و گرما غبار و گورستان، تو ملتان میں کہتے ہیں قبرستان بہت ہیں، گرد بہت ہے، گرمی بہت ہے، غبار ہے، تو وہ جنت میں غبار ملتان نہیں ہوگا، وہ وہاں نہ غبار نہ بھی کسی کے، جسم بھی بالکل صاف، دماغ بھی بالکل صاف، دل بھی بالکل صاف، عورتوں کی جو بغلوں سے بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، ناک سے رینٹ آتی ہے، کانوں میں میل ہوتی ہے، حیض نفاس ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے کیا ہوں گی، پاک ہوں گی، اور اخلاقاً ہیں جی، اخلاقاً بہت اچھا۔ ایک عورت بڑی خوبصورت ہو، بڑا اچھا لباس ہو، لیکن بد زبان ہو، خاوند بیچارہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کر 12 گھنٹے ڈیوٹی دے کر تھکا ہوا آئے اور بیل دے، اور اندر جب کنجرا کدھر آ گئے جنا خنزیرہ کو 8 گھنٹے گزارے، جاؤ نہ کولی مر، ہاں جی میں نہیں کھولنا در، کیا رہا، اس کے چمکدار کپڑے اور اس کی چمکدار کھال کا فائدہ کیا ہو، وہاں اتنا نہیں تھکا تھا جتنا ایک گالی سے سڑ بل گیا۔ ان کے ظاہر بھی پاک ہوں گے اور ان کے باطن بھی کیا ہوں گے، رب نے پاک بنایا مطہر، وہم فیہا خالدون، اور یہ آخری نعمت بڑی، یہ نہیں کہ وہ آپ 8-10 سال کے بعد مر جائیں یا نکال دیے جائیں، اور میں نہ نکالے جائیں گے نہ مریں گے، ہمیشہ اس میں، یہ الگ مستقل نعمت تمہارا۔ وَإِن كُنتُمْ فی ریب، شک میں، مما نزلنا، اس کتاب سے جو ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے پیارے بندے پر، فأتوا، لے آؤ، بصورت من مثلہ، ایک صورت قرآن جیسی، وادعوا شہداءکم، ڈالو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے نہ کیا، ولن تفعلوا، کبھی تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا، بچو، النار، آگ سے، التی، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی، تو بچو آگ سے، بچو آگ سے کیا مانا، یعنی اس قرآن کو اللہ کا کلام مانو، یہ مطلب ہے، اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دے مومنوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، نہ کجا کی تھی، نہ نیتی تے نہ کجا کی تھی، ہاں جی،
مومن مومن نہیں مومن. تو کہتے ہیں جی حضور نے شفاعت کرنی ہے، حضور نے ہمارے بغیر جنت میں نہیں جانا. اور بھائی آمنوں کے ساتھ عامل الصالحات بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے. تو ایک نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہیں، وہی حضور نے شفاعت کرنی. مومن بھی ہے اور نیک اعمال بھی. اب اس کی تشریح کروں تو یہ ہے کہ سبق کے لیے کافی عامل الصالحات کیا ہوتا ہے، نیک اعمال. مختصر یہ ہے کہ جو شریعت نے جن اعمال کی ترغیب دی، شریعت نے جن اعمال کی وہ اعمال صالح ہیں، بدعات نہیں. ان لہم جنات، ان لہم بے شک ان جنات، کے لیے باغات ہیں، اس کے لیے بات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. بہتی ہیں پیچھے نہریں، کلما رزقوا منہا، کلما رزقوا جب ان منہا، کو دیا جائے گا جنتوں میں سے دی جائے گی جنت من ثمرات الرزق، من ثمرات الرزق، پھلوں سے رزق. پھلوں سے رزق. قالوا قال کہیں کہیں هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا، تو بھی متشابہہ، وہی متشابہ، کیوں کہیں گے وہی ہے؟ جو دیے اور لائے جائیں گے وہ ملتا جلتا. لائے جائیں گے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ ان کے مُطَهَّرَةٌ، لیے جنت میں جوڑے ہوں گے پاک بنائے ہوئے. ان کے لیے جنت میں جوڑیں گے پاک بنائے ہوئے. عورت مومنہ ہے تو مرد مومن ملے گا، مرد مومن ہے تو اس کو عورت ملے گی، حوریں ہوں گی. اور اگر دونوں مومن تھے تو یہ بھی ہوگی اور حوریں بھی ہوں گی. وہاں حسد وغیرہ نہیں ہوگا کہ ایک تمہاری. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَهُمْ فِيهَا وہ خَالِدُونَ، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا اپنے پیارے بندے پر، لاؤ ایک سورت قرآن جیسی اور بلا لو اپنے حمایتی اللہ کی سوا اگر تم سچے ہو. اگر تم نے نہ کیا اور کبھی نہیں کر سکو گے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کی گئی کافروں کے لیے. بچو یعنی ایمان لا. اور خوشخبری سناؤ مومنوں کو جو ایمان نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں، ان کے نیچے نہریں. جب ان کو دیا جائے گا ان میں سے پھلوں میں سے رزق، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے. اور وہ دیے جائیں گے، لائے جائیں گے ملتا جلتا. ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاک بنائے ہوئے پاک، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ایک بات آپ کو پتہ نہیں سنانے کا کہتا ہے یعنی لیکن سنائی نہیں. یہ جو پہلی آیت ہے نا، ایک مولوی صاحب کے پہلے بھی میں نے ان کی بات آپ کو سنائی تھی، عشرے کے تھے. وہ کہتے تھے سامنے چیزیں رکھ کر ختم پڑھنا ثابت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. ہاں جی اللہ نے ختم پڑھا. حلوے تھے، سیویاں تھے، چھوریاں تھے. وہی یہاں بھی ایک بات کرتے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مقیاس حنفیت، چند سو صفحات. تو وہ اس اپنی کتاب کو لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے وہ یہ آیت کرتے تھے. یعنی بہت نڈر آدمی تھا، ڈرتا نہیں تھا وہ موت سے. وہ اس آیت کو بڑا خوشگوار تھا. کتاب ہاتھ میں پکڑ کر کہتا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس آیت کو پڑھ کر اپنی کتاب پر فٹ کرتا تھا کہ لے آؤ مقیاس حنفیت جیسی کتاب، اور جن مولویوں کو حمایت حاصل کر سکتے ہو کرو، ایسی کتاب لکھ کر پیش کرو. اپنی کتاب میں کہتا تھا قرآن کی. اور لوگ نعرے لگاتے، لوگ خوش آوازی کی وجہ سے لوگ نعرے لگاتے کہ قرآن کا اتنی تحریف کر دی، پھر بھی نعرے. یہ پارٹی بازی ہے کہ دس مائی پارٹی، دس مائی پارٹی. پارٹی ہے، اپنی پارٹی کا آدمی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے نعرے لگاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے جو جہنم ہے وہ نہیں بنائی، یعنی کہ وہ وہاں پہ پاک کرنے کا واشنگ مشین ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جن ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، ایک ہی حکم دونوں کا ایک ہی تو حکم. وہ تو آگ سے بنے ہیں. تو جب آگ میں جائے گی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی کہ وہ اسی طرح محسوس کریں گے جس طرح انسانی بدن تکلیف کو محسوس کرتا ہے. وہ بھی آگ ہے، وہ بھی آگ ہے.
آنکھ سے ہے لیکن دیکھو نا، ایک ہی چیز جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کتے سے کیوں نفرت ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ کسی نے کہ یہ اپنی جنس کو کاٹتا ہے، کتا کتے کو کاٹتا ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جہنم نے رب کے سامنے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، اے اللہ مجھے اپنے سے تکلیف ہے، مجھے میرے اس کو گرمی اور عذاب سے خود میں کیا ہوں، پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سانس گرمی میں لو، ایک سانس سردی میں لو۔ یہ جو گرمی زیادہ ہوتی ہے جو اس کی گرم سانس ہے، اور جو سردی زیادہ ہوتی ہے جو اس کا کیا ٹھنڈا سانس ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کی میں حوالہ دیتا تھا کہ جہنم کی آگ اس نے شکایت کی، اور پھر وہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ ویل یومئذ للمکذبین، وہ جو ویل لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے کہ ایسی وادی جہنم میں کہ جس سے باقی جہنم جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے، یعنی خود وہ جہنم کے لیے باعث عذاب ہے۔ تو اپنی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں، اگر آگ سے بھی بنے تب بھی ان یہ کو تو عذاب ایسی ہی ہوگی جس طرح انسان نے بجلی تیار کی، اب اسی سے ڈرتا گرانٹی نہ بیٹھے جو ننگی تار نو ہاتھ لا دیتا، آپ ہی بنا کے آپ ہی ڈالنا۔ اچھا میں نے پوچھنا تھا یہ جو شوال کے نفلی روزے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا۔ سوال آئے ہی نہیں، پورے کیے نہیں نا۔ نہیں وہ میں نے ایک بھائی سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے 6 روزے رکھ لیے نا شوال کے ایک بار، اسے ہر سال رکھنے پڑیں گے۔ یہ ایسی کوئی ہے شروع سے تک؟ الٹی بات یار، ایک مہینے کے روزے رکھے تو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب مل گیا، ہاں جی ہر نیکی کا 10 گنا ثواب۔ 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب مل گیا، 6 پیسہ۔ تو گویا 6 روزے شوال کے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ آتا ہے۔ دھیان دیں، خبردار رکھے تو ایسے لوگ اپنے خیال سے مسئلے بناتے، جو پہلے سے لکھے ان کو یاد نہیں کرتے۔ اچھا یہ ہے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اگر کسی کی بات ہو تو بات ہوتا ہوتا ہے نا کہ یہاں جماعت والے مشورہ کرتے ہیں، آج تو وہ آخر تک بیٹھے رہے، ابھی یہ لیکن کبھی بہت جلدی ختم کرتے ہیں، یہ اندر جو بیٹھی ہوئی تلاوت کرتے ہیں، ان کو بھی کسی وقت اشارہ کر دیں کہ جب آپ نیک ایک کام کرتے ہیں اس سے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں قرآن بھی پڑھ جاتا ہے، بات تھوڑا سا علم بھی تازہ ہو جائے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ علم نیا آئے گا، لیکن تازہ تو ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا محفل ایسا نہیں بات۔ اور یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی تھا، وہ 2 آدمیوں کے ساتھ، مجھے اس کی فکر ہے۔ اس قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ جو قرآن کو نہیں سنتا، قرآن سے غفلت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرتا ہے، اس کی بڑی سخت مذمت ہے، کئی آیتیں ہیں۔ تو مجھے ان کی فکر ہے کہ وہ بیچارے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے اور جن کو